عائشہ کے جانے کے بعد سب کچھ بظاہر آسان ہو گیا تھا، مگر حقیقت میں اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ حمزہ نے پہلی بار سکون کی سانس لی تھی، لیکن حیا کے دل میں ایک انجانا سا خوف باقی تھا۔ کل اگر کوئی اور مشکل آئی تو یہ سوال اس کے دل میں بار بار اٹھتا۔ چند دن بعد حمزہ نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کو حیا کے بارے میں بتایا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کے والدہ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، ہمیں حیا سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر لوگ سوال کریں گے، منگنی ٹوٹنے کی وجہ پوچھیں گے۔ کیا تم دونوں یہ سب برداشت کر سکو گے؟ یہ پہلا موقع تھا جب محبت کو خاندان کی نظر سے پرکھا جا رہا تھا۔ حیا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خاموشی سے کہا، میں تمہارے لیے مشکل نہیں بننا چاہتی۔ حمزہ اگر میری وجہ سے تمہارے گھر میں ہے بے سکونی آئی تو؟ حمزہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ تم مشکل نہیں ہو، تم میرا فیصلہ ہو۔ مگر قسمت کو شاید ابھی اور آزمائش منظور تھی۔ اگلے ہی دن سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو گئی۔ حمزہ اور عائشہ کی پرانی منگنی کی تصویر، ساتھ ہی افواہیں، تبصرے اور سوالات۔ حیا کا دل پھر لرز گیا۔ لوگ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ حمزہ اس کے قریب آیا۔ لوگوں کا کام کہنا ہے، ہمارا کام ساتھ رہنا۔ اگر تم میرا ہاتھ چھوڑ دو گی تو میں سب ہار جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حیا کو فیصلہ کرنا تھا، ڈر کے ساتھ جینا یا یقین کے ساتھ لڑنا۔ حیا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حمزہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تب تک ساتھ ہوں جب تک تم سچ کے ساتھ ہو۔ حمزہ نے پہلی بار کھل کر مسکرا کر کہا، پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب میں سب کے سامنے تمہیں اپنا بنانے والا ہوں۔ ڈھلتی شام میں دونوں ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑے تھے۔ محبت نے آزمائش دیکھ لی تھی، اب باری تھی وعدے کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت جلد اس کا اگلا پارٹ آ رہا ہے۔ رکھیے اپنا بہت خیال، کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔